بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، نور الرضا کا سبق نمبر 12 آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق جو سبق نمبر 12 ہے، یہ شروع ہو رہا ہے والاستنجاء سنۃ من نجاس یخرج من السبیلین سے۔ یہ پہلا جملہ آج کے سبق کا میں نے لکھا ہے۔ پہلے ہم اس پہلے جملے کی ترکیب کرتے ہیں، پھر ہم بیان کریں گے، اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے۔ والاستنجاء یہ معرفہ ہے، سنۃ یہ نکرہ ہے۔ پہلا معرفہ دوسرا نکرہ عام طور پہ مبتدا خبر بنتے ہیں، لہذا الاستنجاء اس لیے مرفوع ہے کہ یہ مبتدا ہے، سنۃ اس لیے مرفوع ہے کہ یہ خبر ہے۔ لیکن پہلے ہم آگے جائیں گے۔ من حرف جار ہے، ناجاس نکرہ ہے، نکرہ کے بعد یخرج جملہ ہے۔ تو قاعدہ ہے کہ عام طور پر نکرہ کے بعد جملہ آئے تو نکرہ کو ہم موصوف بناتے ہیں، جملہ کو ہم اس نکرہ کی صفت بناتے ہیں، اور جملہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس موصوف نکرہ کی طرف لوٹتی ہے۔ ناجاسین یہ موصوف ہو گیا، یا خروجو یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کا فاعل اس کے اندر ہے جس کا مرجع ناجاسین ہے۔ من حرف جار ہے جی، سبیلین مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف لغو یہ متعلق ہوا یخرجو کے، یخرجو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ناجاسین کی صفت، ناجاسین موصوف اپنی صفت سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لغو متعلق ہوا سنۃ کے۔ ما لم یتجاوز المخرجہ، یہ نور الہدیٰ کی پہلی مرتبہ ترکیب ایسی آئی ہے کہ ما لم یتجاوز المخرجہ۔ قاعدہ یاد رکھیں کہ نحو میر کے اندر حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں، ان 16 قسموں میں سے ایک قسم کا نام ہے ما بمعنی ما دامہ۔ ما بمعنی ما دامہ کی پہچان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب لم سے پہلے ما آ جائے تو عام طور پہ اکثر طور پر وہ ما بمعنی ما دامہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے ایک پہچان بتائی ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی لم سے پہلے ما آئے تو ما بمعنی ما دامہ ہوگا۔ میں نے یہ کہا کہ لم سے پہلے ما آئے تو اکثر وہ ما بمعنی ما دامہ ہوگا۔ تو یہ یہاں پہ ما بمعنی ما دامہ ہے، اور ما بمعنی ما دامہ کی ہم ترکیب پڑھیں گے آج کہ ما بمعنی ما دامہ کی ترکیب کیا ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھے ما بمعنی ما دامہ یہ حرف مصدر ہے، یہ ما باندھ کے ساتھ مل کر مفرد کی طویل میں ہو جاتا ہے، مصدر ہو جاتا ہے۔ اب ہم ترکیب بنے کریں گے ما بمعنی ما دامہ، لم یتجاوز فعل، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہے جس کا مرجع ہے ناجاسین، اس ضمیر کا مرجع بھی ناجاسین تھا جو یخرجو کے اندر ہے، اس کا بھی یہ فعل ہے، فاعل اس کے اندر ہے، المخرجہ مفعول بھی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر با طویل مفرد، کیونکہ ما کی وجہ سے ما اور یہ ما بعد مل کر مصدر ہو گیا، تو یہ با طویل مفرد ہو کے مضاف الیہ ہوا۔ یہاں وقت مضاف نکالیں گے، یہ پکی ترکیب ہے جی۔ جہاں بھی ما بمعنی ما دامہ ہوگا وہ ما بعد سارا جملہ جو ہے مصدر کی طویل میں ہو کے مضاف الیہ ہوگا وقت مضاف کا۔ وقت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر سنۃ کا مفعول فی، سنۃ مصدر اپنے متعلق اور مفعول فی سے مل کر الاستنجاء کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یوں آج کے سبق کا پہلا جملہ ہم نے حل کر دیا۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر مسئلہ کون سا بیان ہے۔ اس کے اندر مسئلہ یہ بیان ہے کہ استنجا سنت ہے، لیکن کس سے؟ نجاست سے۔ پتہ چلا نجاست کے بغیر استنجا سنت نہیں، نجاست ہو نکلے تو پھر سنت ہے، لیکن کون سی نجاست؟ جو سبیلین سے نکلے، اس نجاست سے استنجا سنت ہے۔ لیکن کب سنت ہے؟ جب تک نجاست مخرج سے تجاوز نہ کرے۔ دو باتیں ہیں کہ
کہ استنجا سنت کس نجاست سے ہے؟ جو سبیلین سے نکلے۔ پتہ چلا جو سبیلین سے نہ نکلے اس نجاست سے استنجا سنت نہیں، اور نجاست کے بغیر بھی استنجا سنت نہیں۔ اور کب تک سنت ہے؟ جب تک نجاست مخرج سے تجاوز نہیں کرتی، کہ جو نجاست کے نکلنے کا رستہ ہے نجاست اس رستے سے ادھر ادھر نہیں جاتی، پھر استنجا سنت ہے۔ تو آئیے جو مسئلہ ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم اوپر فٹ کرتے ہیں۔ استنجا سنت ہے ایسی نجاست سے، مبتدا خبر کے ترجمے میں ہے آتا ہے اکثر طور پہ، اس لیے یہاں ہے آیا۔ موصوف کے ترجمے میں، صفت کے ترجمے میں ایسا آتا ہے، اس لیے ہم نے کیا ایسی نجاست۔ استنجا سنت ہے ایسی نجاست سے جو نجاست سبیلین سے نکلے۔ سنت کب تک ہے؟ جب تک نجاست مخرج سے تجاوز نہ کرے، کہ جو شرمگاہ سے نجاست کے نکلنے کا رستہ ہے نجاست اس رستے سے ادھر ادھر نہ جائے۔ استنجا سنت ہے ایسی نجاست سے جو نجاست سبیلین سے نکلے، اور سنت کب تک ہے؟ جب تک وہ نجاست مخرج سے تجاوز نہ کرے۔ تو آج کے سبق کا ایک جملہ ہم نے پڑھ لیا، امید ہے آپ کو مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور ترکیب اور ترجمہ بھی آ گیا ہوگا۔ آئیے دوسرا جملہ آج کے سبق کا ہم وائٹ بورڈ کے اوپر لکھتے ہیں، پھر ہم اس کو حل کریں گے۔ جی وَإِن تجاوز وَكَانَ قدر الدرہم واجب ازالتہ بالماء۔ یہ آج کے سبق کا دوسرا جملہ ہے جی، ہم اس کو پڑھتے ہیں پہلے۔ وَإِن تجاوز وَكَانَ قدر الدرہم واجب ازالتہ بالماء، اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ یہ نیا جملہ ہے، نئے جملے کے شروع میں آنے والی واو استئنافیہ ہوتی ہے، لہذا یہ واو استئنافیہ ہے۔ ان حرف شرط ہے، حرف شرط نومیر کے اندر 3 ہے، ان، لو، اما۔ ان اور لو جو ہیں ان کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں، پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جزا۔ ان حرف شرط ہے، تجاوز فعل ہے، اس کا فاعل اس کے اندر ہے ہوا ضمیر جس کا مرجع نجاست ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کہنا، خبریہ نہیں کہنا، کیونکہ شرط اکیلی جملہ فعلیہ خبریہ نہیں ہوتی۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، کان فعل ناقص، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم، قدر الدرہم مضاف مضاف الیہ مل کے کان کی خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط۔ واجب ازالتہ بالماء، واجب فعل ماضی ہے، ازالتہ یہ مصدر ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، اسم کے ساتھ آئی مضاف اور یہ مضاف الیہ، یہ ازالتہ مصدر ہے۔ بالماء یہ جار مجرور ازالتہ کے متعلق ہے، ازالت مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کے واجبہ کا فاعل، واجبہ فعل اپنے فاعل سے مل کے یہ جزا، شرط جزا جملہ شرطیہ ہوا۔ ہمارا قاعدہ یاد رکھنا، جو متعدی کا مصدر ہوتا ہے اکثر وہ مضاف ہوتا ہے مفعول بہ کی طرف، ازالت مصدر ہے متعدی کا ہے اور یہ مضاف ہے اپنے مفعول بہ کی طرف۔ آج کے سبق کا دوسرا جملہ وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ دیا، اب ہم پڑھتے ہیں یہاں کیا بیان ہوا، اس کے بعد ہم فٹ کریں گے۔ یہاں مسئلہ یہ بیان ہوا کہ وہ نجاست جو سبیلین سے نکلی اگر وہ مخرج سے ادھر ادھر تجاوز کر جائے، تجاوز ادھر ادھر کر جائے، رستے سے نکل کے، جو شرمگاہ سے نجاست کے نکلنے کا رستہ ہے، پھر نجاست شرمگاہ سے نکل کے رستے سے مخرج سے ادھر ادھر، وہ جو رستہ مخرج ادھر ادھر تجاوز کر جائے، اور تجاوز کرنے والی درہم کی مقدار ہو، اگر وہ مائع ہے تو جتنا درہم کا جسم ہوتا ہے اتنی وہ مخرج سے ادھر ادھر پھیل جائے، اگر وہ جسم والی ہے
تو درم کے وزن کے برابر ادھر ادھر پھیل جائے، تو اب کہتے ہیں اس نجاست کو پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے، اس نجاست کو پانی کے ساتھ زائل کرنا واجب ہے۔ اب یہ بھی سمجھ آیا کہ استنجا اب اس کو نہیں کہیں گے، استنجا اس وقت کہتے ہیں جب نجاست مخرج سے تجاوز نہ کرے، لیکن جب تجاوز کر جائے، درم کی مقدار ہو، تو اب پانی کے ساتھ زائل کرنا واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ تو جو مسئلہ پڑا ہے ہم اس کا ترجمہ کرتے اوپر فٹ کرتے۔ اور اگر وہ نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے اور وہ تجاوز کرنے والی نجاست درم کی مقدار ہو، تو اس نجاست کو پانی کے ساتھ زائل کرنا واجب ہوگا۔ یہ تجاوزہ کی ضمیر ایک، کانا کی ضمیر دو، اور یہ ہو ضمیر تین، تینوں کا مرجع نجاست ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا۔ اور اگر وہ نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے، وَكَانَ، اور وہ نجاست جو تجاوز کر گئی وہ درم کی مقدار ہو، تو اس نجاست کو، مفعول بھی کے ترجمے میں کو آتا ہے، اس نجاست کو پانی کے ساتھ زائل کرنا واجب ہوگا۔ امید ہے یہ جملہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم تیسرا جملہ آج کے سبق کا پڑھتے ہیں۔ وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ افْتَرَضَ غَسْلُهُ، وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ افْتَرَضَ غسلہ، یہ آج کے سبق کا تیسرا جملہ ہے، بالکل دوسرے جملے کی طرح ہے جی۔ دوسرے جملے کی اگر ترکیب آپ کو آ گئی تو یہ بھی آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی۔ واؤ نئے جملے کے شروع میں آئی تو واؤ بن گئی استئنافیہ۔ آگے ان حرف شرط ہے، حرف شرط دو جملوں پہ داخل ہوتا ہے، پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ ان حرف شرط ہے، زادہ فعل ہے، فاعل ضمیر مرفوع متصل اس کے اندر ہے جس کا مرجع نجاست ہے۔ علی الدرہم، یہ جار مجرور مل کر زادہ کے متعلق، زادہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے شرط، افطارد فعل، غسلہ، یاد رکھنا ہمارا قاعدہ، یہ پھر غسلہ مصدر متعدی کا ہے، لہذا یہ مضاف ہو گیا، اکثر مضاف ہوتا ہے مفعول بھی کی طرف، یہ ہو ضمیر اس کا مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مضاف، یہ مصدر مضاف اپنے ہو ضمیر مضاف الیہ سے مل کر افطارد کا فاعل، افطارد فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ یہ تیسرا جملہ آج کے سبق کا ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم پڑھتے اس کے اندر بیان کیا ہوا۔ کہتے ہیں وہ نجاست جو مخرج سے نکلی، جب تک مخرج سے تجاوز نہ کرے تو استنجا سنت، اور استنجا ہے بھی اس وقت تک جب تک مخرج سے تجاوز نہ کرے۔ اور اگر تجاوز کر جائے، دو طرح کی ہے، دو حال سے خالی نہیں، یا درم کی مقدار ہوگی یا درم سے زیادہ۔ درم کی مقدار تو پانی کے ساتھ زائل کرنا واجب، اور اگر درم سے زیادہ تو پھر اس کو دھونا واجب نہیں، فرض ہے۔ اس جملے میں یہ بیان ہوا، اگر وہ نجاست جو مخرج سے تجاوز کر گئی وہ درم سے زائدہ ہو تو اس کو دھونا فرض ہے۔ واجب تھا جب درم کی مقدار، سنت تھا جب تک مخرج سے تجاوز نہیں کیا۔ اب یہ ہے کہ مخرج سے ادھر ادھر چلی گئی اور درم سے زائد، اب اس کو دھونا فرض۔ تو آئیے ہم فٹ کرتے ہیں۔ اور اگر تجاوز کرنے والی نجاست، یہ ضمیر کا مرجع نجاست ہے جی، اور اگر تجاوز کرنے والی نجاست درم پر زائدہ ہو تو اس نجاست کو دھونا، اس نجاست کو دھونا فرض ہوگا۔ تو آج کے سبق کے ہم نے 3 جملے ماشاءاللہ پڑھ لیے۔ چوتھا جملہ ہم وائٹ بورڈ کے اوپر لکھتے ہیں، پھر اس کو حل کریں گے اور پھر ہم اس کو سبق بیان کریں گے جی۔ وَيَفْتَرِدُ، یفترد، غسل ما فی المخرج عند
इग़्तिसाली मिनल जनाबती वल हैदी वन निफासी व इन काना माफिल मखराजी कलीलन। चौथा जुमला आज के सबक का ये जो मैंने लिख दिया यहाँ तक है जी, पढ़ते हैं एक मरतबा। वयफ्तारिदु गस्लु मा फिल मखरज इंदल इग़्तिसाली मिनल जनाबती वल हैदी वन निफासी व इन काना मा फिल मखरज कलीलन। अब हम इसकी तरकीब पढ़ते। सबसे पहले जो वाव आई है, वाव को हम कहेंगे इस्तिनाफिया। उसके बाद यफ्तारिदु, ये मुज़ारे का सीगा है, बाब इफ्तियाल है, शुरू में आया, दो में से है, इसका फ़ाइल बाहर होगा। गस्लु, हम इसको यफ्तारिदु का फ़ाइल बनाएंगे, लेकिन पहले आगे जाएंगे कि लफ्ज़ गसल चूँकि नकरा है, आगे मा मौसूला मार्फ है, लिहाजा पहला नकरा दूसरा मार्फा मुज़ाफ मुज़ाफिल है। गस्लु मुज़ाफ होगा, मा मौसूला होगा, फ़िल मखरजी ये जार मजरूर आ गया। कायदा याद रखें, मा मौसूला हो या इसमें मौसूला कोई भी हो, उसके बाद जार मजरूर आ जाए या ज़र्फ़ आ जाए। जार मजरूर और ज़र्फ़ का जो आमिल है वो मौजूद ना हो तो हम उसको जुमला के मुतालिक, जुमला का मफ़ूल फ़ी, जार मजरूर है तो जुमला यानी साबता का मुतालिक बनाएंगे, अगर ज़र्फ़ है तो जुमले का मफ़ूल फ़ी बनाएंगे। फ़िल मखरज ये जार मजरूर मा मौसूला के बाद आया, जार मजरूर को हम मफ़ूल फ़ी बनाएंगे साबता फ़ेल के, ये साबता फ़ेल है इसका। अब साबता फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर मा मौसूला का सिला, मा मौसूला अपने सिला से मिलकर गस्लु का मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले मिलके यफ्तारिदु का फ़ाइल। इंदा मुज़ाफ़, अल इग़्तिसाल मस्दर, मिन हर्फ़ जार, अल जनाबती मतूफ़ है, वल हैदी वाव हर्फ़ अतफ़, हैज़ी मतूफ़ अव्वल, वन निफासी वाव हर्फ़ अतफ़, अन निफासी मतूफ़ सानी। मातूफ़ है अपने दोनों मातूफ़ों से मिलके मिन जार का मजरूर, जार मजरूर मिलके इग़्तिसाल का ज़र्फ़ लाग मुतालिक हुआ, मस्दर अपने मुतालिक से मिलके इंदा का मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल मिलकर ये मफ़ूल फ़ी हुआ यफ्तारिदु का। आगे आ रहा है जी, व इन काना माफिल मखरजी कलीलन। कायदा याद रखें, इन हो या लऊ हो, शुरू में वाव आ जाए और बाद में एक जुमला हो, जैसे यहाँ है, इन के शुरू में वाव है और इन के बाद एक जुमला है, दो जुमले नहीं। पीछे जो इबारतें हमने पढ़ी, व इन ज़ादा अलद्दिरहम इफ्तारदा गस्लुहु, वहाँ इन के शुरू में वाव तो थी लेकिन इन के बाद दो जुमले थे। हम ये कह रहे हैं कि इन के शुरू में वाव आ जाए, बाद में एक जुमला हो। अब हम उस इन को कहते हैं वसलिया, उसका तर्जमा होता है अगरचे, ये इन वो है, उसकी जज़ा हमेशा माज़ूफ़ होती है। तरकीब में हम उसको इन हर्फ़ शर्ती कहेंगे, जज़ा हमेशा माज़ूफ़, क्योंकि पहले वाला जुमला जज़ा जैसा जुमला होता है। अब यफ्तारिदु फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर और मफ़ूल फ़ी से मिलकर मिसले जज़ा हुआ। वाव के बारे में, ये जो वाव इन वसलिया के शुरू में आती है, चार कौल हम कहते हैं, वाव मुबालगा, वाव आतफ़ा, वाव एतराज़िया और वाव हालिया। आप इसको मुबालगा कह लें, ये आसान है, तरकीब भी आसान। वाव मुबालगा इन हर्फ़ शर्त, काना फ़िल नाकिस, मा मौसूला, फ़ी हर्फ़ जार, अल मखरजी मजरूर। हमारा कायदा यहाँ वाला याद होना चाहिए, जार मजरूर मिलके साबाता का मुतालिक हुआ, क्योंकि हमने कायदा बताया कि मौसूला के बाद जब अकेला जार मजरूर आ जाए या अकेला ज़र्फ़ आ जाए तो वहाँ साबता निकालते हैं आम तौर पे। साबता फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलके मा मौसूला का सिला, मा मौसूला अपने सिला से मिलके काना का इस्म हुआ। कलीलन ये काना की खबर है,
کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہوا، شرط اپنے مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ آخری بات اس جملے کی، عام طور پہ ما موصولہ کے بعد جو آگے من آتا ہے وہ من بیانیہ ہوتا ہے، لیکن اکثر ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ نہ ہونے کی دلیل ہے کہ ما موصولہ ہے، آگے من آیا لیکن یہ من بیانیہ نہیں ہے۔ جی یہ سبق، یہ جو عبارت ہے ہم نے حل کر دی۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر مسئلہ کون سا بیان ہوا۔ مسئلہ یہ بیان ہوا کہ اگر بندہ ہے یا عورت ہے، جنابت سے غسل کرنا، جنبی عورت بھی ہو جاتی ہے، بندہ بھی ہو جاتا ہے، جنابت سے غسل کرنا ہے۔ ہاں حیض عورت کو آتا ہے، صرف نفاس عورت کو آتا ہے۔ جنابت سے غسل کرنا ہے، حیض سے غسل کرنا، نفاس سے غسل کرنا۔ جو مخرج کے اندر نجاست ہے، شرمگاہ کے اندر جو رستہ ہے نجاست کے نکلنے کا، اس رستے میں جو نجاست ہے اس کو دھونا فرض ہے، اگرچہ وہ نجاست تھوڑی ہو۔ اس کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ جنابت سے غسل کرنا بندے نے یا عورت نے؟ حیض سے غسل کرنا عورت نے، نفاس سے غسل کرنا عورت نے۔ اب اس وقت جب وہ غسل کر رہی ہے حیض سے، یا غسل کر رہی نفاس سے، یا بندہ غسل کر رہا ہے جنابت سے، یا عورت کر رہی ہے جنابت سے، اس وقت جو نجاست ہے مخرج میں، اس نجاست کو دھونا یہ فرض ہے، اگرچہ وہ نجاست تھوڑی ہو۔ تو اس کے اندر وہ مسئلہ بیان ہوا، اگر زیادہ ہوگی تو اس کو دھونا بدرجہ اولا فرض ہوگا۔ جو میں نے زبانی بیان کیا اس کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، توجہ سے سماعت فرمانا۔ اس جملے میں جو ما ہے، اس ما سے مراد نجاست ہے جی، اس ما سے مراد نجاست ہے، اس ما سے مراد نجاست ہے۔ تو ترجمہ کرنے لگا ہوں، یہاں سے میں ترجمہ شروع کروں گا۔ جنابت سے، حیض سے، نفاس سے، کیونکہ من یہ تینوں کے ساتھ لگے گا۔ جنابت سے، حیض سے، نفاس سے غسل کے وقت اس نجاست کو دھونا فرض ہے جو مخرج میں ہے۔ دوبارہ کر رہا ہوں، جنابت سے، حیض سے، نفاس سے غسل کے وقت وہ نجاست جو مخرج میں ہے اس کو دھونا فرض ہے، اگرچہ وہ نجاست جو مخرج میں تھوڑی ہو۔ یہ ترجمے کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ترجمہ اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ یہاں ان وصلیہ سے پہلے تھوڑا سا جھٹکا لگایا جاتا ہے اور یوں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ میں پھر کر رہا ہوں، جنابت سے، حیض سے، نفاس سے غسل کے وقت وہ نجاست جو مخرج میں ہے اس نجاست کو دھونا فرض ہے، اگرچہ وہ نجاست جو مخرج میں ہے تھوڑی ہو۔ تو یہ جملہ بھی آج کے سبق کا ہم نے حل کر لیا۔ تو امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اس جملہ کو بھی سمجھ لیا ہوگا۔ تو ہم اگلا جملہ نور الزا کے آج کے سبق نمبر 12 کا وائٹ بورڈ کے اوپر لکھتے ہیں جی۔ وَأَن يَسْتَنْجِيَ بِحَجَرٍ مُنَقٍ وَنَحْوِهِ۔ یہ جو جملہ چھوٹا سا ہے جی، اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ یہ نئے جملے کے شروع میں واو آئی، اس واو کو ہم کہیں گے واو استینافیہ۔ یہ ان حرف مصدر ہے، یستنجیہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کا فاعل اس کے اندر ضمیر ہے جس کا مرجع ہوگا آدمی۔ بحجر منقن، با جا رہا ہے، حجر نکرہ، منقن نکرہ، دو نکرے اکٹھے آگے، موصوف صفت۔ حجر موصوف، منقن صفت۔ یہ نکا، ینکی، تنقیہ، فہو منقن اسم فاعل کا صیغہ،
موصوف صفت مل کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، نحوی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، اپنے معطوف سے مل کے با جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لاغ متعلق ہوئے یستنجیہ کے، یستنجیہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر با طویل مفرد ہو کے یہاں ہم فعل نکالیں گے یسنو، اس کا ہم بنا دیں گے جی نائب فاعل، یہ ہم نے فعل نکالا یسنو، اس کا ہم بنا دیں گے اس کو نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر مسئلہ کیا بیان ہوا۔ مسئلہ یہ بیان ہوا کہ بندہ صاف کرنے والے پتھر سے یا اس کی مثل سے استنجا کرے کہ جس کے ساتھ صفائی ہو جائے۔ تو یہ جو مسئلہ بیان ہوا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سنت ہے یہ کہ بندہ استنجا کرے صاف کرنے والے پتھر کے ساتھ یا اس کی مثل کے ساتھ، یہ واو یا کے معنی میں کر دیا ہم نے تاکہ یہ وہم نہ پڑے کہ اس کو بھی جمع، اس کو بھی کرے، اس کو دونوں کو جمع کرے گا۔ دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، سنت ہے یہ کہ بندہ استنجا کرے صاف کرنے والے پتھر کے ساتھ یا اس کی مثل کے ساتھ۔ یہ جملہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا حل ہو گیا جی۔ اگلا جملہ وہ بھی چھوٹا سا ہے، وہ جملہ ہم لکھنے لگے ہیں جی۔ والغسل بالماء احب، اس کے ساتھ ایک اور جملہ لکھ لیتے ہیں جی، والافضل الجمع بین الماء والحجر۔ جی دو جملے ہم نے لکھ لیے، ہم ان کو حل کرتے ہیں، بڑا آسان ہے حل کرنا۔ واو استنافیہ ہے، یہ جار مجرور الغسل کے متعلق ہے، غسل اپنے متعلق سے مل کے مبتدا ہے، احب اس میں تفضیل کا صیغہ، اس کے اندر ضمیر ہے جس کا مرجع غسل ہے، یہ خبر ہے وہ مبتدا ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ معرفہ تھا وہ نکرہ تھا، پکا کیا تھا مبتدا خبر۔ الافضل بھی مبتدا ہے، الجمع اس کی خبر بنے گا، لیکن بین مضاف الماء معطوف علیہ واو حرف عطف حجر معطوف علیہ معطوف مل کے بین کا مضاف علیہ مضاف علیہ مل کے الجمع کا مفعول فی، کیونکہ ظرف ہے ظرف مفعول فی بنتا ہے، جمع مصدر اپنے مفعول فی سے مل کے الافضل کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں جی، اس میں مسئلہ کیا بیان ہوا۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ استنجا سنت ہے کہ صاف کرنے والے پتھر کے ساتھ بندہ کرے، اب یہ بیان کیا کہ پانی کے ساتھ دھونا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگلا مسئلہ یہ بیان ہوا، افضل یہ ہے کہ پانی اور پتھر دونوں کو بندہ جمع کرے۔ پہلا تھا کہ صاف کرنے والے پتھر سے استنجا کرے، اب یہ مسئلہ بیان ہوا کہ پانی کے ساتھ دھونا پسندیدہ ہے، لیکن اگلا بیان ہوا کہ افضل یہ ہے کہ دونوں کو جمع کرے۔ ترجمہ کرنے لگے جی، اور پانی کے ساتھ دھونا زیادہ پسندیدہ ہے اور افضل پانی اور پتھر کو جمع کرنا ہے جی۔ ترجمہ کر دیا، اگلا جملہ ہم لکھنے لگے ہیں جی، پھر اس کو ہم پڑھتے ہیں جی۔ فَيَمْسَحُ ثُمَّ يَغْسِلُ، جی یہ چھوٹا سا جملہ ہے، فَيَمْسَحُ ثُمَّ يَغْسِلُ، یہ فا جو ہے یہ فا تفصیلیہ ہے، یمسح مضارع کا صیغہ ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے جس کا مرجع بندہ ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا جی۔ ثم کو حرف عطف کہہ لیں جی، پھر یہ معطوف علیہ بنے گا، استنافیہ کہنے تو کہہ لیں، یغسل فعل ہے اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، بہر بہتر ہے آپ اس کو عاطفہ کہیں، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہے، یہ فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، اب جوڑیں گے تو نہیں ظاہر ہے کیونکہ پیچھے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ تو اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے پڑھا کہ افضل ہے دونوں کو جمع کرنا، اس میں اس کی تفصیل بیان ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ پہلے جناب یمسحو وہ پونجے کا نجاست کو پتھر کے ساتھ، مٹی کے ساتھ، ڈیلے کے ساتھ، پھر پانی کے ساتھ دھوئے گا، یہ تفصیل ہے کیونکہ یہ سما آیا، سما کا ماں قبل پہلے ہوتا ہے، ماں بعد میں ہوتا ہے۔ تو ترجمہ کرتے ہیں، پس وہ بندہ شرمگاہ کی صفائی کرے، صفگاہ کو پونجے پتھر کے ساتھ پھر دھوئے جی۔ یہ جملہ بھی مکمل ہو گیا۔ اگلا جملہ ہم پڑھنے لگے ہیں جی، لکھ کر
وَيَجُوزُ أَن يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ أَوِ الْحَجَرِ وَالسُّنَّةُ، یہ دوسرا جملہ بھی لکھ رہا ہوں ساتھ، وَالسُّنَّةُ إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ. جی دو جملے ہم نے لکھ دیے، ہم ان کو حل کرتے ہیں. واؤ نئے جملے کے شروع میں آئی، واؤ استنافیہ ہے، یجوز فعل ہے. فعل لازم اکثر طور پہ اس کا فاعل باہر ہوتا ہے، واجبہ، یجب، جازہ، یجوز، زالا، ان کا فاعل اکثر باہر ہوتا ہے. یہ یجوز فعل ہے، اس کا فاعل باہر آئے گا. این یکتاثیرہ، ان مصدریہ، یکتاثیرہ فعل، فاعل اس کا اندر. الا جار مائی مطوف ہے، اور فیتف حجری مطوف. مطوف اے اپنے مطوف سے مل کے جار کا مجرور، اور پھر متعلق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے بات ویل مفرد ہو گئی یجوزو کا فاعل. یجوزو فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. والسنۃ انقاء المحل، السنۃ مبتدا ہے، انقاء المحل مضاف الیہ ہے، اور پھر خبر ہے مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا بیان ہوا. یاد رکھنا اس میں صورت وہ ہے جس صورت کو ہم کہتے ہیں استنجا. استنجا اس صورت کو کہتے ہیں جب نجاست سبیلین سے نکلے اور مخرج سے تجاوز نہ کرے. اس وقت جب ہم نے استنجا کرنا ہے، جائز ہے کہ استنجا کرنے والا پتھر پہ یا پانی پہ اقتصار کرے، لیکن اس وقت کی بات ہے جب نجاست مخرج سے تجاوز نہیں کرتی، شرمگاہ سے ادھر ادھر نہیں جاتی، پھیلتی نہیں ہے. پھر بندہ چاہے پتھر استعمال کرے چاہے پانی استعمال کرے. ہاں پہلے پڑھائے تھے جب پھیل جائے ادھر ادھر درم کی مقدار تو پانی کے ساتھ زائل کرنا واجب، درم سے زیادہ تو پانی کے ساتھ دھونا فرض. یہاں مسئلہ وہ ہے کہ جب درم مخرج سے ادھر ادھر نہیں گئی تو اب چاہے بندہ پانی پہ اقتصار کرے یا پتھر پہ. اور آگے لکھتے ہیں مقصد جو ہے، جو سنت ہے، وہ محل کی صفائی ہے. ترجمہ کرتے ہیں جی، جائز ہے کہ بندہ اقتصار کرے پانی پر یا پتھر پر، اور سنت محل کی صفائی ہے. یہ دو جملے بھی ہمارے آج کے سبق کے مکمل ہوئے. ہم اگلا جملہ اوپر لکھتے ہیں جی، اور پھر اس کو حل کریں گے، پھر ہم بیان کریں گے. اگلا جملہ ہے والعدد فی الاحجار، فی الاحجار، احجاری مندوب لا سنت مؤکدۃ. جی ہم اس کو حل کرنے لگے ہیں جی. العدد کو ہم بنائیں گے ذوالحال. معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو کبھی ذوالحال حال بھی بنتا ہے کلام کے شروع میں. العدد ذوالحال فی الاحجار ثابتن کے متعلق ہو کے حال ذوالحال حال میں کے مبتدا، مندوبن یہ اس کی خبر ہوگا، لیکن آگے جائیں گے ہم کہیں گے مندوبن معطوف علیہ. یہ لا حرف عطف ہے، سنتن مؤکدتن دو نکرے موصوف صفت مل کے اس کا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے العدد کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. مسئلہ یہ بیان ہوا پتھروں میں تعداد مستحب ہے، سنت موقدہ نہیں. یہ جو ہم کہیں گے آگے بھی آئے گا کہ کتنی تعداد، جو تعداد ہوگی وہ مستحب ہے، سنت موقدہ نہیں. اور پتھروں میں تعداد مستحب ہے نہ کہ سنت مؤکدہ. جی یہ جملہ بھی ہمارا حل ہو گیا. اگلا جملہ پڑھنے لگے ہیں جی. فیستنجی، فیستنجی، تنجی، یستنجی بثلاثۃ احجار ندوبا ان حصلت تنظیف
ما دونہا، جی یہ سارا ہم حل کرتے. فا کو آپ تفصیلیہ کہہ لیں. یستنجی فعل ہے، مضارع کا صیغہ ہے، فاعل اس کے اندر ہے. با جار ہے، 3 سے لے کے 10 تک جو عدد ہوتا ہے اکثر آگے مضاف ہوتا ہے. ثلاثاتی ممیز مضاف، احجار تمیز مضاف ہے، ممیز مضاف تمیز مضاف ہے سے مل کے با جار کا مجرور، جار مجرور مل کے یستنجی کے متعلق فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. نادوبن یہ ہم یہاں پہ بنائیں گے کانا مقدر کی خبر. یہاں ہم کانا نکالیں گے، یہ اس کانا کی خبر ہوگا اور کانا کی ضمیر کا مرجع ہوگا 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا. کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مثل جزا. این حرف شرط، حاصل فعل، التنظیف اس کا فاعل. باجار ما موصولہ، دونہ مضاف، ہا ضمیر مضاف ہے. یہ مضاف الیہ مل کے ثابتہ کا مفعول فی، کیونکہ ما موصولہ کے بعد ظرف، دونہ ظرف ہے، ترکیب میں ہمیشہ مفعول فی بنتا ہے، دونہ مفعول فی ہے. یہاں ما موصولہ کے بعد ظرف آ گیا تو ثابتہ نکالیں گے. ثابتہ اپنے فاعل مفعول فی سے مل کے ما موصولہ کا صلہ، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کے با جار کا مجرور، جار مجرور مل کے یہ حاصلہ کے متعلق ہے، تنظیف کے نہیں، کیونکہ ترجمے کے لحاظ سے اس کے متعلق بڑھ رہا ہے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، شرط اپنی مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. تو یہ 2 مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرے. جی آگے جا رہا ہوں. کانا ندوبن، 3 پتھروں کے ساتھ استنجا مستحب ہے اگر پاکی حاصل ہو جائے ان پتھروں کے ساتھ جو 3 سے کم ہیں. اگر 3 سے کم سے پاکی حاصل نہیں ہوتی تو پھر 3 کے ساتھ استنجا مستحب نہیں، ضروری ہے. اور اگر 3 سے بھی نہیں ہوتی تو پھر زیادہ کے ساتھ پاکی حاصل کرنا ضروری. یہ مستحب اس وقت ہے جب پاکی حاصل ہو جائے 3 سے کم کے ساتھ. اگر 3 سے ہوتی ہے پھر مستحب نہیں، پھر ضروری. ترجمہ کرتے ہیں جی. پس بندہ استنجا کرے 3 پتھروں کے ساتھ. نادوبن سے پہلے کانا نکالا. 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا مستحب ہے اگر پاکی حاصل ہو جائے ان پتھروں کے ساتھ جو 3 سے کم ہیں. تو ماشاءاللہ آج کا ہمارا سبق نمبر 12 نور الزا کا ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.